میاں صاحب ٹرمپ صاحب سے ملاقاتیں ہماری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے اور کیا خبریں ہیں کیا کیا انڈر ڈسکشن آ سکتا ہے پرٹیکولرلی جو ہمارا جو معاہدہ ہے یہ سعودی معاہدہ اس پہ کیا کوئی ان کا رد عمل آیا ہے یا رپورٹ ہوا ہے ابھی تک یا اینڈ علاوہ ازیں کیا ٹرمپ صاحب پاکستان کا جو کوئی دورے کی دعوت دی جا رہی ہے یا وہ آئیں گے یا کچھ کیا خبریں آپ اسلام آباد میں ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب آج صدر ٹرمپ سے جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان کی ملاقات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور خبر یہ بھی ہے کہ اس ملاقات میں امکان یہ ہے کہ فیلڈ مارشل بھی سید عاصم منیر جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور یہ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلی جو ملاقات ہوئی تھی اس وقت پاکستان نے بھارت سے جنگ جیتی تھی اور بھارت کا منہ توڑ جواب دیا تھا، اور ابھی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ یہ دوہری جو ہے وہ کامیابی کے بعد جو ہے ملاقات ہے، اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں جو صدر ٹرمپ نے اعلانات کیے تھے کہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس جو ہے وہ اور معدنیات کے ذخائر ہیں اور پاکستان اور امریکہ جو ہے مل کر تیل اور گیس نکالے گا، جس سے جو بھارت کو بھی جو ہے وہ تیل اور گیس جو ہے وہ فروخت کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے بہت سی پیش رفت ہو چکی ہے اور اس حوالے سے بڑے اعلانات جو ہیں وہ ان کا امکانات ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو امریکی وزیر توانائی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں کہ اگر ان پہ سرمایہ کاری کی جائے تو پوری دنیا بلکہ بہت سے ممالک کو جو ہے تیل اور گیس فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں قائد صاحب کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ اس وقت جو امریکی وزیر توانائی نے جو بات کی ہے وہ باقاعدہ طور پر امریکی کمپنیوں کی اسیسمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر 2016-15 اور بعد میں ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 282,000 ارب کیوبک فٹ گیس کے شیل گیس کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں اور 586 ارب کیوبک فٹ تیل کے جو ہے وہ ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ساحلی پٹی ہے وہ پوری کی پوری تیل اور گیس سے جو ہے بری ہوئی ہے۔ کیکڑا 1 میں جو ہے آپ سے پہلے آپ کو پتا ہے قائد صاحب کے پہلے کھدائی ہو چکی تھی اور وہاں سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ بتایا گیا تھا کہ نکل رہا ہے، لیکن اچانک جو ہے وہ اس کو خبریں اور آئیں، وہاں پر بھی جو ہے کھدائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام بڑے اعلانات ہو سکتے ہیں اور اس میں ریکوڈیک کے حوالے سے بھی بڑی سرمایہ کاری کا اعلان ہو سکتا ہے۔ معدنیات کی جو مائننگ ہے اس حوالے سے بہت سی کمپنیاں پاکستان آئیں اور انہوں نے جو انیشل ورکنگ ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے اور ابھی وہاں پر جو ہے وہ یہ اعلان ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے قائد صاحب کہ صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ دعوت دی جائے، اور جب ان کو دعوت دی جائے گی پاکستان آنے کی اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ قبول کریں گے اور پاکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ چلے اچھی بات ہے، لیکن میاں صاحب میں ایک خبر اور آپ کے ساتھ ضمناً شیئر کر دوں۔ یہ جو ہیزل اولیری کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے تھے، آج ہی خبر ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی 1225 بلین روپیز بینکوں سے قرضہ لے کے ہمارے یہ بھی بیرونی انویسٹمنٹ آئی تھی، یہ سارے لے کے آئے تھے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اب عوام کے بلوں میں پیسے ڈال کے وصول کیے جائیں گے۔ یہ 2 نمبر معاہدے ہیں یہ جو جن کو ہم مینٹین کر رہے ہیں، اور سیکنڈلی اور نیچے آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، نیچے تیل اور گیس بالکل آرام سے سوئے ہوئے ہیں ہماری مٹی کے نیچے، مگر اوپر حکمران جاگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قطر کے ساتھ معاہدہ کیا 32 تک کا اور ٹیک اور پے کیا کہ نہیں خریدو گے تو پیسے دینے پڑیں گے، اپنی گیس ہم نکال نہیں سکتے۔ آج کل وہ پاکستان کو ری امیجن کرتے ہیں اور ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں جب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی ویژن پتہ نہیں V32 میں دے رہا ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ حضور یہ جو ایک جسے کہتے ہیں ڈرونا خواب 2025 ہے، اس کا میں کیا کروں؟ یہ جو ہارر 2025 آپ کے معاہدوں کی وجہ سے، آپ کے یہ جو سائی وال کول پلانٹ کی وجہ سے، جو خود چائنیز نے بقول ارشد عباسی صاحب کہ انہوں نے منع کیا تھا نہ لگاؤ، تو سکے نہیں لانا بچہ ضد کر رہا ہے میرا، تو یہ کیا اب یہ جو آئندہ معاہدے ہوں گے، لوگ تو یہی تھے، they were at the hem of affairs۔ اس وقت 93 میں پیپلز پارٹی تھی، وہ بھی آج کل چلیں کسی نہ کسی طرح حکومت میں نہیں ہے تو آئینی عہدوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جب یہ معاہدے کا نام لیتے ہیں تو ہمیں ڈر بڑا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یار خالی ہاتھی گھر آ جاؤ، جنہیں تسی پہلے کر کے لے آندے سن، اب 1225 ارب روپیہ اب اور ہمارے بلوں میں جائے گا۔ مسئلہ بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں قائد صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جو پاور سیکٹر ہے وہ سٹریس میں تھا، یہ معاہدہ کرنا ضروری تھا۔ 1225 ارب روپے کا جو قرض ہے
وہ ادا ہو گیا تو آگے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لائن لاسز پر آئیں گے, چوری ختم کریں گے. اگر یہ ہو جاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے, جو بجلی کی قیمتیں پھر کم بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو چیزیں بدل رہی ہیں وہ پاکستان جو بدل رہا ہے سر, دیکھیں میری بات سنیں نا, خوشخبریاں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں جس میں مان گیا کہ پاکستان بدل رہا ہے سر جی, روز روز جو ہے کیلنڈر میں ڈیٹ بدلتا ہے, مگر یہ وہ پیسے ہم دے رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے جس کی بجلی نہیں بنی, یہ اندھیروں کے اور لوڈ شیڈنگ کے پیسے ہیں. لیکن اب بنے گی قائد صاحب, اب بجلی بنے گی, وہ ختم ہو رہے ہیں, وہ پاور پلانٹ ریٹائر ہو رہے ہیں. لیکن سر جو واقعتاً تاریخ بھی بدلتی ہے اور پاکستان بدل رہا ہے. پاکستان ایک بڑی سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے. اکتوبر کے مہینے میں یہ سیٹلائٹ لانچ ہوگی. خلائی شعبے میں جو ہے وہ بہت بڑی پیش رفت ہے, جس میں قائد صاحب جدید ہائپر سپیکٹرل سیٹلائٹ اس کو کہتے ہیں, یہ خلا میں روانہ کی جائے گی آئندہ ماہ اکتوبر میں. اور اس کا جو کام کیا ہوگا, اس کا کام جو ہے وہ معدنی وسائل کی تلاش ہوگی اور زراعت کی ترقی ہوگی, اور گلیشیئر پگھلنے کا جو ہے وہ عمل اس کو جو ہے وہ مانیٹر کرے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیلاب کی نگرانی بھی کرے گی, فضائی آلودگی کی تحقیقات بھی کرے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات اس پر بھی جو ہے وہ سیٹلائٹ کام کرے گی, اور ایک پن پوائنٹ جو ہے وہ بتائے گی کہ دہشت گرد کہاں پہ ہے, اس کو وہاں سے ہٹ کیا جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. میرا سوال یہ ہے, 93 میں جو معاہدے ہوئے اس وقت کون حکمران تھا میاں صاحب؟ جب ہیزل اللیری آیا تو پیپلز پارٹی تھی, یہی ہے نا. پھر جب 2002 میں ہوئے تو کون تھا؟ مشرف صاحب تھے. کون تھا؟ میری یادداشت ذرا خراب ہے. 2016 میں جو معاہدہ کیا وہ اس وقت کون تھا؟ اپنا کس کی حکومت تھی میاں صاحب؟ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. آج پھر یہی دو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, انہی کی حکومت ہے حضور, یہی معاہدے کرنے جا رہے ہیں. قائد صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 1993 میں سر 1993 میں 1993 میں جو آئی پی پیز آئے تھے, وہ اس حکومت کی میں غفلت نہیں کہتا, میں مجرمانہ غفلت کہتا ہوں, کیونکہ وہی جو معاہدے وہ ہم آج تک پھنسے ہوئے ہیں. جو پاور پالیسی 2002 تھی اس کے تحت جو پاور پلانٹ آئے اس میں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں. 2015 کی جو پالیسی تھی اس وقت جو پاور پلانٹ آئے تھے اس میں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جو سرکولر ڈیٹ ہے میرا سوال بڑا سادہ ہے, 1668 ارب روپے کا ہے قائد صاحب. اب یہ مختلف کیا کریں گے؟ میں اور آپ اگر بل ادا کرتے ہیں, نہیں کرتے تو ہمارا میٹر کٹ جاتا ہے. میرے ناظرین کو یہ بتائیں, پہلے یہ بتائیں کہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے, یہ کس مد میں جاتا ہے, پہلے یہ ہمیں بتائیں. میں قائد صاحب اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا سرکولر ڈیٹ نہیں ہے, یہ حکومتوں کا بنایا ہوا ہے. کیونکہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں, بجلی کی پیداواری کمپنیاں ہیں, وہ تیل کمپنیوں کو پیسہ نہیں دے پاتی, اور جو بجلی کی پیداواری کمپنیاں اس کو حکومت پیسہ نہیں دے پاتی. 1668 ارب روپے یہ جو کٹھے ہوئے ہیں, یہ ریکوری میری اور آپ کی نہیں ہے. میرا اور آپ کا جو میٹر ہے وہ 90% صارفین کا کٹ جاتا ہے. 10% لوگ ہیں قائد صاحب, وفاقی حکومت ہے, پنجاب حکومت ہے, بلوچستان حکومت ہے, اس میں جو کے پی کے حکومت ہے. میں نے بریک پہ جانا ہے میاں صاحب, معذرت کے ساتھ مجھے بریک پہ جانا ہے. پیسہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے سر, یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو میں بریک پہ جا رہا ہوں میاں صاحب, میں بریک پہ جا رہا ہوں. کیپیسٹی پیمنٹ اس میں جا رہی ہے کہ جو بجلی بنتی جو ہم خرید نہیں پاتے, کہ ٹیک اور پے, اگر نہیں بھی بناؤ گے تو پیسے دیو گے, یہ پتہ کرائیں, اس کا آڈٹ کرائیں اور الٹا ٹانگیں ان کو پھر, اگر اس ملک میں انصاف ہے تو. اور پھر ڈیم نہیں بننے دیے کہ یہاں پہ جو ہے بجلی سستی نہ ہو جائے.